اللہ الرحمن الرحیم چل بے لکھیا وام ثم ثانی فقوله شعر اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما قررته يتضضع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر آگے پڑھن فَإِنَّهُ لو فتح نون نعمان من غیر اوے نعمان ہے یہ تھی بھی ان شیر بڑھ گیا نعمان من غیر تنوین يستقیم الوزن ولكن يقع فيه زحاف يخرجه عن الثلاثة كما يحكم به سلامة الطبع. بس غیر منصرف پر منصرف کا حکم جاری کرنا جائز ہے. وہ جواز عقل منع پڑھ لے. غیر منصرف پر منصرف کا حکم جاری کرنا جائز ہے. یعنی کسرہ اور تنوین دینی جائز ہے. ضرورت کے لیے. ابھی ضرورت چل رہی ہے. کس کے لیے؟ ضرورت کے لیے. یعنی شعر کے وزن کی ضرورت کے لیے یا قافیے کی رعایت کے لیے. یعنی شعر کے وزن کی ضرورت کے لیے یا قافیے کی رعایت کے لیے. قافیے کی رعایت کے لیے. توجہ کریں کیونکہ غیر منصرف کو شعر میں اگر غیر منصرف رکھے نا تو بہت دفعہ شعر وزن سے نکل جاتا ہے یا یہ شعر سلاست سے نکل جاتا ہے. یعنی اس میں انکسار آ جاتا ہے یا اس میں انزحاف آ جاتا ہے. انکسار کا مطلب ہے وزن سے نکل جانا. انزحاف کا مطلب ہے سلاست سے نکل جانا. اول کی مثال دی تھی جس میں انکسار آتا ہے جس میں کہ شعر وزن سے نکلتا ہے. اگر مصائبو پڑھے نا تو پھر مستفعلن نہیں بنتا. مستفعلو بنتا ہے. وزن سے نکل گیا. وزن سے سمجھے ہی. اب دوسرے کی مثال کہ اگر غیر منصرف کو غیر منصرف پڑھے تو وزن سے تو شعر نہیں نکلے گا لیکن انزحاف آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ انزحاف کا مطلب کیا ہے؟ سلاست سے نکل جائے گا. سلاست سے. اور سمجھ آ رہی ہوں ان دی مثال کہ نعمان غیر منصرف ہے. اوے اللہ میں تلف نون زیادہ تان ہوں. یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. سنی اے شاباش سے تے شعر میں اگر اس کو پڑھیں نا اعد ذکر نعمان لنا کیا پڑھیں؟ اعد ذکر نعمان لنا او مضاف الیہ نا تے فتح کے ساتھ پڑھے. شعر وزن سے تو نہیں نکلتا. شعر وزن سے تو نہیں نکلتا لیکن جنی کو تہاڈی وچ توا شریف ہے اون نال غور کرو. اعد ذکر نعمان لنا اعد ذکر نعمان لنا. کو فرق پہ ہے؟ یہی فرق ہے. یہی فرق ہے جی. بے شعر سلاست سے نکل گیا. شعر سلاست سے تو تھوڑا جا فرق پتہ لگا کہ پتہ لگا. یہی فرق ہے. ابھی کیا کہیں جی. غیر منصرف پر منصرف کا حکم جاری کرنا جائز ہے. یعنی اسے کسرہ اور تنوین دینا جائز ہے ضرورت کی وجہ سے. تو ضرورت جو ہے وہ وزن شعر ہے یا قافیے کی رعایت ہے. یعنی اگر شعر میں غیر منصرف کو غیر منصرف ہی پڑھے. ابھی قافیے کی رعایت کی مثال نہیں آئی وہ آگے آ رہے ہیں. غیر منصرف ہی پڑھے تو شعر میں یا انکسار پیدا ہو جائے گا یعنی شعر سے نکال دے گا یا انزحاف پیدا ہو جائے گا جو اسے سلاست نکال دے گا. انکسار کی مثال گزر گئی ہے. مصنف شارح علیہ الرحمہ انزحاف کی مثال دیتے ہیں جیسے اعد ذکر نعمان لنا. اگر اسے پڑھے اعد ذکر نعمان لنا تو اب سلاست سے شعر نکل جائے گا. وزن ٹھیک ہے لیکن سلاست سے نکل جائے گا. اس لیے اس کو کیا پڑھا؟ نعمان لنا نعمان لنا نعمان لنا. اوکھا ہے. ہاں شکر ہے کوئی تو پتہ لگا. اور سمجھے ہی
اور بہرحال ثانی اور بہرحال ثانی پس جیسے قول بس جیسے قول شاعر کا شعر لوٹا توں لوٹا تو نعمان کا ذکر ہمارے لیے قرآن کا ذکر ہمارے لیے بھی بار بار کر بے شک نعمان کا ذکر وہ کستوری ہے جتنا تکرار کرے گا تو اس کا یا تضوع اتنی خوشبو دے گا پس بے شک بے شک اگر فتح دیا جائے نعمان کے نون کو اگر بتا دیا جائے نعمان کے نون بغیر تنوین کے تو مستقیم ہے وزن مستقیم ہے غزل لیکن واقعہ ہو جائے گا شعر میں لیکن واقعہ ہو جائے گا شعر زحاف نکال دے گا نکال شعر کو سلاست سے جیسا کہ حکم کرتی ہے کم کر اس کے ساتھ پاکستانی بے سری گورنمنٹ اور بہرحال ثانی پس جیسے قول شاعر کا شعر لوٹا تو نعمان کا ذکر ہمارے لیے بے شک نعمان کا ذکر وہ کستوری ہے جتنا تکرار کرے گا تو اس کا اتنی خوشبو دے گی پس بے شک اگر فتح دیا جائے نعمان کے نون کو بغیر تنوین کے تو وزن ٹھیک ہوگا اور لیکن واقع ہوگا شعر میں زحاف نکال دے گا جو نکال دے گا شعر کو سلاست سے جیسا کہ حکم کرتی ہے اس کے ساتھ سلامت الطبع سلامت طبع سنیں اچھا جی ان دا مانا نہ کر لیے شعر دا چنگا نہیں کر لیے عائد یعنی باز آور یاد کردن نعمان راز برائے ماں بدرستے کے یاد کردن نعمان مشکست بار بار آوردن تو اورا بوئے خوش میں دہد بوئے اتوں میں ایک شعر عائد البیت میں پورا شعر عاد کا مطلب ہوتا ہے کہ فعاد الکلام کلام کا یادے کا مطلب ہوتا ہے گل بار بار کرنی اور لٹانا شے کو یعنی بنانا اس کو اپنی عادت سے پھر گل کرنی جیسا کہ قاموس میں ہے یہ نہیں یہ گل کہتے ہیں تو دھیان کرو کی ہوگے پھر اور ذکر بالکسر یہ مصدر ہے یا اسم ہے جاری ہے بھئی یعنی بھی زبان پر نام ہے اس شے کا جو جاری ہوتی ہے کس پر اور نعمان بے فتح نون ایتھے جڑی وضاحت کر رہے ہیں امام صاحب نہیں مراد نعمان ایک بفتح نون پہاڑ ہے عرفات کے قریب یا ایک وادی ہے طائف کے رستے میں جی جو کہ نکلتی ہے وہ کدھر اچھا کالا تدوّع مسک یہ بطن نعمان جو ہے نا اگر چلے تو پھر دوسرا شعر لکھا نے بھئی بزینب فی نسوت عطرات وہ بھی کوئی شعر اور نال جوڑ دیتا نے اچھا جی وہ نہ کہ بھی وہ وادی جیڑی ہے نا وادی اون دے وچ خوشبو ہے کی ہے وادی میں خوشبو ہے اس لیے کیا کر تو اس وادی کا بار بار ذکر کر اور کچھ چنگی جگہ ہوئے نا تو ان دا ذکر بار بار کرے چنگا لگتا ہے تو یہ وادی ہے اس کا ذکر پھر دورا تو اچھا لگتا ہے جی سنے ہی اور جی میں بندہ کو ناران کا غان تھکے کھا کے آیا ہوئے نا مڑ مڑ دسے یا عورت کی جھیل ہے یقین جانو سورج چڑھتا ہے تو انج ہوں لیندہ ہے تو انج ہوں تو انج کر کے درخت نے انج کر کے فلانی شے انج کر کے فلانی شے اچھا یار پھر ایک سنایا نا گل یا مثلا میں چلو گولا مارو یار بندہ مدینہ شریف گیا ہے تو وہ نے واقعہ سنایا پھر انہوں سنایا پھر دل کردہ سنن پھر سنایا پھر دل کردہ سنن جی تو جیڑی شاید چنگی لگے ان دا ذکر بار بار سننے نو دل کردہ ہے جی بعض نے کہا ہے یہ نعمان بضم نون امام ابو حنیفہ مراد ہیں کون
مگر یہ کہ روایتاً یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ شعر ان کے لیے ہے، کیونکہ شعر آپ تو پہلے دے، شعر پہلے دے جی سنے ہی تے پہلے جدو شعر ہوئے تو پھر آپ تے مراد نہیں نا۔ اگرچہ مناسب ہے درایتاً، درایت ہے بھی امام صاحب نے اس طرح دین دا کم کیتا ہے تے اصول فقہ وضع کیتا ہے، قرآن و حدیث سمجھایا ہے، باقی سارے ائمہ آپ کو فیض اٹھا رہے ہیں، اس وجہ تو بھی آپ دا ذکر بار بار کرنے نال خوشبو پیدا ہوندی ہے۔ کہ ہوندی ہے؟ خوشبو پیدا ہوندی ہے۔ آپ دا ذکر بار بار کرو تو کیا ہوندی ہے؟ خوشبو پیدا ہوندی ہے۔ لہٰذا درایتاً غلط نہیں ہے لیکن روایتاً ٹھیک نہیں ہے، بھئی یہ بات پہلے کی ہے جی۔ اچھا خیر، تے وین کانا ملائم تے لنا او متعلق او سارا ساری ترکیب دسین آخر تک جی سنے ہی تے یتدوّؤ اے ینتشر رائحتہ، کہ ان دی خوشبو پھیل دی ہے، خوشبو جتنا ذکر کرو اتنی لذت آندی ہے جی، یہ مطلب ہے جی۔ چلو جی منع کر لی اگے چل۔ فكيف يشمله قوله للضرورة؟ قلنا الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند الشعراء۔ بس سوال ہے یہ جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے کہ غیر منصرف پر منصرف کا حکم جاری کرنا ضروری ہے۔ شعر وزن سے نکلے تو پھر تو غیر منصرف پر منصرف کا حکم جاری کرنا ضروری ہے۔ یہ جو سلاست ہے، سلاست شعر وزن سے نہیں نکلا، سلاست سے نکلا ہے، اس کی رعایت کرنی ضروری نہیں ہے، اس کی رعایت کرنی ضروری نہیں ہے، جائز ہے۔ اب یہ ضرورت کے تحت کیسے داخل ہو گیا؟ نہیں سمجھا سوال؟ سوال یہ ہے کہ غیر منصرف پر منصرف کا حکم جاری کرنا ضروری ہے جب شعر وزن سے نکلے، لیکن شعر اگر وزن سے نہیں نکلا، سلاست سے نکلا ہے تو یہاں پر اور سلاست سے نکلے تو یہاں پر غیر منصرف کا حکم جاری کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں نہیں سمجھا، نہیں مطلب ہے کہ سلاست کا لحاظ شعراء کے نزدیک اس درجے کا ضروری نہیں ہے جس درجے کا وزن شعر ضروری ہے جی۔ تو جب یہ ضروری نہیں تو پھر یہ ضرورت کے تحت کیسے داخل ہو گیا؟ ضرورت کے تحت ضروری نہیں تو پھر ضرورت کے تحت کیسے داخل ہو؟ دھیان کر ذرا، توجہ کر۔ پس اگر کہے تو احتراز زحاف سے، وہ زحاف ابھی سلاست تو نکل رہا ہے، زحاف سے اعتراض، یہ علم عروض کا مسئلہ ہے، محیط الدائرہ جی پڑھی کو نہیں جے۔ اعتراض زحاف سے ضروری نہیں، کیوں؟ لعدم اخراج ہی شعرا عن الوزن بل عن السلاست، زحاف شعر کو وزن سے نہیں نکالتا تو لہذا اس کی تو رعایت ضروری نہیں ہے۔ تو پس کیسے شامل ہے زحاف کو ماتن کا قول لِلضرورت؟ ہاں جی، پس اگر کہے تو احتراز زحاف سے ضروری نہیں ہے، پس کیسے شامل ہے ماتن کا قول زحاف کو لِلضرورت؟ آگے چل۔ قلنا الاحتراز عن بعض الزحافات اذا امکن الاحتراز عنه ضروری عند الشعراء۔ بس جواب یہ ہے کہ زحاف کی کئی قسمیں ہیں، زحاف کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض زحاف وہ ہیں جن سے اعتراض ضروری نہیں، بعض زحاف وہ ہیں کہ جن سے اعتراض جب ممکن ہو بچنا تو پھر اعتراض ضروری ہو جاتا ہے شعراء کے نزدیک، سمجھیے۔ تو لہٰذا زحاف سے اعتراض بھی شعراء کے نزدیک ضروری ہوتا ہے۔ کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ زحاف کی کئی قسمیں ہیں، بعض زحاف وہ ہیں کہ جس سے جب ممکن ہونا ان سے بچنا اعتراض ضروری ہے شعراء کے، ہاں زحاف کے تحت داخل ہو جاتا ہے۔ نہیں گل سمجھی؟ دیکھنا، اعتراض بعض زحافات سے کب؟ جب کہ ممکن ہو بچنا اس زحاف سے، یہ اعتراض ضروری ہے عند الشعراء،
بھی جب اس ضعاف سے بچ سکیں تو پھر شعراء کہتے ہیں ضروری ہے کہ اس سے بچو، شعر کو سلاست سے نہ نکالو، مجبوری ہو تو پھر علیحدہ بات ہے جی۔ ہم کہتے ہیں احتراز بعض زحافات سے، اور تو دیکھ یعنی زحاف دو قسم ہے، نظر آئی؟ ایک قسم کے ممکن احتراز اس سے اور ایک قسم کے نہیں ممکن احتراز اس سے۔ واجب ہے احتراز کس سے؟ اور ما نحن فی جو ہے وہ اسی قبیلے سے پہلے سے ہے۔ ہم کہتے ہیں احتراز بعض زحافات سے جب ممکن ہو بچنا اس زحاف سے، ممکن ہو بچنا اس زحاف سے، تو بعض اعتراض ان بعض سے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ او اہل اعتراض دی خبری ضروری ان شعراء کے نزدیک۔ شابہ جی۔ ہم کہتے ہیں احتراز بعض زحافات سے جب ممکن ہو احتراز زحاف سے ضروری ہے شعراء کے نزدیک۔ شابہ جی۔ وَأَمَّا الضَّرُورَةُ الْوَاقِعَةُ لِرِعَایَةِ الْقَافِیَةِ فَكَمَا فِي قَوْلِهِ سلام علی خیر الانام وسیدی حبیب الہ العالمین، حبیب پیچھو اللہ کے تات حبیب الہ العالمین محمدی بشیر النذیر، پھر بشیر دس رہا بھی تھلے خیر الانام دیا صفتاں بیان ہو رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی تینوں یار؟ بشیر نذیر ہاشمی مکرم عطوف مکرمی، پیچھے نہیں آ رہا سیدی محمدی، ایتھے مت ماری گئی، عطوف رعوف من یسمى بأحمدی، نظر نہیں سو آ رہے جی، بھی شعر ہے جی، اللہ جا رہا ہے بھائی یار۔ سلام علی خیر الانام، سلام علی سید، سلام علی حبیب الہ العالمین، سلام علی محمد، سلام علی بشیرن، ان کو پہ کھانے چ۔ اچھا جی، دو قسمیں تھی کہ ضرورت شعر کے وزن کی، ضرورت شعر کے وزن کی، یا ضرورت قافیے کی رعایت کی۔ کس کی؟ یا ضرورت قافیے کی رعایت کی۔ قافیے کی رعایت اس کی مثال، بہرحال ضرورت جو واقع ہوتی ہے کس کے لیے؟ قافیے کی رعایت کے لیے، اس پر یہ شعر ہے، یہ سرکار کی شان میں۔ اس میں آخر میں آتا ہے بے احمد، کیا آتا ہے؟ بے احمد، بے احمد، وہ آخر میں سید محمد، پہلے شعر دا اختتام ہے محمد کی دال پر جی، دوسرے شعر کا اختتام ہے احمد کی دال پر۔ پہلے مصرے دا اختتام نہیں ویکھی دا، دوسرے دا وہ کدی پہلے دا ویکھی دا، وہ پھر مختلف قوانین نے۔ اے دوسرے مصرے دا اختتام ہو رہا ہے محمد وچ کس تے؟ دال تے، تے ایتھے احمد دی دال تے۔ ہن سن مانا بعد پڑھ دے ہاں، اگر اس کو بے احمدہ پڑھے، اگر اس کو احمدہ پڑھے، بے احمدے تے بے احمدہ وزن سے نہیں نکلے گا، کیونکہ دلزر دے تے دل زبر دا، وزن میں نہیں فرق، شعر کے وزن میں فرق نہیں ہے، فرق نہیں ہے، لیکن قافیے میں خلل آ گیا ہے، لیکن قافیے میں خلل آ گیا ہے، کیونکہ حرف روی، کون؟ حرف روی، حرف روی، او بے خدروں، روی ماخوذی روا سے بے کسر را، یہ عبارت ہوتا ہے حرف اخیر اصلیہ من حروف القافیہ۔ قافیہ تم دسیا سی بھی کتوں تک جاندہ ہے؟ پچھوں تک۔ آخر میں جو حرف اصلی ہوتا ہے نا، آخر میں جو حرف اصلی ہوتا ہے قافیے کا، اس کو روی کہتے ہیں۔ قافیہ سی کہ مڈوں چلنا ہے تے جڑا پہلا ساکن ہونا ہے اس تو پہلا متحرک اتھوں لگ کے سارا ایک قافیہ ہوندا ہے جی شعر وچ، سمجھے ہی؟ اور روی کون ہے کہ قافیے کے اندر جو آخری حرف ہے اور ہے بھی وہ صحیح، حروف علت میں سے نہیں ہے، اس حرف صحیح کو روی کہتے ہیں، اس حرف صحیح کو روی کہتے ہیں، روی کہتے ہیں۔ واپس آ ہن دیکھ ادھروں، یہاں جو
روی ہے نا روی، وہ جہاں سے پیچھے سے شعر چلے آ رہے ہیں وہ سب کے اندر دال مکسور آ رہی ہے، سب کے اندر دال مقصور آ رہی ہے۔ محمدی سیدی نہیں، اس تو پیچھے اور بھی شعر نے، سب کے اندر کیا آ رہی ہے؟ دال مقصور آ رہی ہے۔ اب اگر بے احمدہ پڑھے تو روی خراب ہو جائے گی، دال مکسور نہیں رہے گی بلکہ مفتوح ہو جائے گی۔ یہ وجہ ہے کہ شعر قافیے سے نکل جائے گا، شعر قافیے سے نکل جائے۔ تو قافیے کی رعایت بھی ضروری ہے جی۔ کیا کیا جی؟ بہرحال ضرورت جو قافیے کی رعایت کے لیے ہے، اس پر یہ شعر ہے، پر یہ شعر اس میں آخر میں ہے بے احمد غیر منصرف نام، تو اس کو پڑھنا ہے بے احمدی، اور تو ویسے چھکیا نام وزن واسطے، لیکن بے جڑنا اصل بے احمدے، جی اس ہے غیر منصرف، لیکن اس پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس پر جر پڑھ رہے ہیں، کسرہ جر پڑھ رہے ہیں، کس پر؟ کسرہ پڑھ رہے ہیں۔ کسرہ۔ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ قافیے کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ قافیے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس پر کیا پڑھیں؟ فتح پڑھیں تو روی خراب ہو جائے گا۔ روی جو قافیے کا آخری حرف ہو اور صحیح ہو اور فعلت نہ ہو، تو یہاں یہ جو نظم آ رہی ہے اس میں آخر میں دال مکسور آ رہی ہے، اس میں آخر میں دال مقصور آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ دال مقصور آ رہی ہے۔ یہ شعر نہیں پڑھتے پنجابی تے اردو جننے بھی جی، آخر تے حرف وہ برابر ایک جا ہوندا جتے شعر کٹھا ختم کر دینا آ کے جی، تو یہاں جو ہے نا آخر میں کیا آ رہی ہے؟ یہاں پر آخر میں دال مقصور آ رہی ہے۔ اگر اس کو بے احمدہ پڑھیں تو یہ شعر قافیے سے نکل جائے گا، شعر قافیے سے نکل جائے گا، اس وجہ سے کیا پڑھا؟ اس وجہ سے اسے اس پر کسرہ پڑا ہے۔ کسرہ پڑھا ہے، سنیں ہی۔ اور بہرحال ضرورت ایسی ضرورت جو واقعہ ہے قافیے کی رعایت کے لیے، پس جیسا کہ شاعر کے قول میں، شعر سلام مخلوق کے خیر پر اور مخلوق کے سردار پر، یعنی الہ العالمین کے حبیب پر، الہ العالمین کے حبیب پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اگے ساری آپ دیاں صفتاں نہیں، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبری دینے والے ہیں، جو ڈرانے والے ہیں، جو نسبتاً ہاشمی ہیں، مکرم ہیں، عزت والے ہیں، بہت مہربان ہیں، تے دونوں دا معنی ایک ہی ہے جی، چلو جی، بہت شفقت فرمانے والے، بہت مہربانی فرمانے والے، وہ ہستی جن کا نام احمد ہے جی، پس بے شک اگر پڑھے بے احمدہ، بھئی شاعر اگر سنے جی پڑھے یا تسی انج پڑھو فتح کے ساتھ تو نہیں مخل وزن کے ساتھ، لیکن مخل ہے قافیے کے ساتھ، کیونکہ حرف روی اجل حرف الاخیر ہو، سارے اب باقی ابیات میں اگے بھی تے پیچھے بھی دال مکسورہ ہے، ایتھے کی آ جائے گی، اعتدال مفتوح ایتھے مسئلہ بن جائے گا جی۔ ضرورت جو واقعہ ہے قافیے کی رعایت کے لیے، پس جیسا کہ شاعر کے قول میں کہ سلامتیاں نازل ہوں مخلوق کے خیر پر اور مخلوق کے سردار پر، یعنی الہ العالمین کے حبیب پر، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ایسے محمد ایسے سرکار جو خوشخبریاں دینے والے ہیں، ایسے سرکار جو ڈرانے سرکار بشیر نذیر، بشیر بمانا مبشر تے نذیر بمانا منذر، اپنوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، مبارک تہاڈے واسطے اے جنت ہے، تے دشمناں نو سرکار ڈراندے نے بھی باز آ جاؤ، کی کرو باز آ جاؤ، زندگی اکو وارے مڑ کے نہیں ملنی، کفر تے موت ہوگی تے اس دا کوئی علاج نہیں ہے، میری توبہ جی۔ ایسے سرکار جو نسبتاً ہاشمی ہیں، ایسے سرکار جو عزت والے ہیں، ایسے سرکار جو شفقت فرمانے والے ہیں، بہت مہربانی،
ایسے سرکار جو نہ نہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ جن کا نام رکھا گیا احمد، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا نام رکھا گیا احمد، یعنی آپ کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس نام کے ساتھ اعلان کیا تھا وہ احمد نام تھا۔ جی سنیں، بے شک اگر کہے بے احمدہ فتح کے ساتھ تو نہیں مخل وزن کے ساتھ، اور لیکن یہ مخل ہے قافیہ کے ساتھ، کیونکہ حرف ربی باقی ابیات میں دال مکسورہ ہے۔ کیا ہے؟ دال مکسورہ ہے۔ دال مکسورہ۔ او ویکھن ہوتے او مانے لکھے نہیں۔ او سلام البیت، سلام مصدر ثلاثی بمانا سلام ان المکروہات، جی، یا مزید یا اسم ہے تسلیم سے، بمانا کسی کو سالم بنانا، کن سے؟ مکروہات سے۔ آگے کی والانام انام بالحمزہ اصلیہ الف زیدہ مخلوقات، جس کا واحد کونی ہے ایویں استعمال ہوں، اور اضافت کس کی؟ خیر کی۔ بھئی علا خیر الانام، اضافت خیر کی بمانا من، بمانا یعنی سلام و سستی پر جو ساری مخلوق سے خیر ہے، جو ساری مخلوق سے خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ وگرنہ لازم آئے گا یہ کہ ہو مانا خیر من کل فرد، نہ کہ جمیع افراد۔ ہاں، اور یہ تو مناسب نہیں ہے اس مقام کے، کیونکہ یہاں تو یہ ثابت کرنا ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار ساری مخلوق سے خیر ہیں۔ جی سید، بشیر، نذیر، ہاشمی، رعوف، یہ سرکار کے اسماء میں سے ہیں۔ سرکار کے نام کتنے؟ ایک قول یہ ہے کہ 99 99، کیا؟ شاید کہ مکرم اور عطوف بھی یہ انہوں 99 چ مکرم تے عطوف کون جے گے؟ دیکھ لو بشک بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء سے ہے، اس لیے کہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ سرکار کے 1000 نام ہیں۔ کتنے؟ سبل الہدا وچ کافی سارے نام نہ لے کے انہاں دے معنی، انہاں دے واقعات نقل کیتے نے۔ 2.5 سال دی تقریر ہے، کنی؟ 2.5 سال دی۔ اچھا جی، تے حبیب آپ کے اسماء میں سے ہے جی، اور نئی منافی اس کے اضافت کیا کسن ہے شیر جی کیا کہ ہاں، کیونکہ رضی نے تحقیق ہوئے وے نا جدو آپ دا اسم ہے اے تمارفہ ہو گیا تین دی اضافت کر دیتی اگے ہیں، ایک میں ہو گئی، اور نہیں سمجھا علم دی اضافت نہیں ہوندی۔ ان دا جواب دے رہے نہیں کہ رضی نے تحقیق جائز رکھی ہے علم کی اضافت، وہ کھانے چ پئی جے، اور رضی نے شرح کافیہ انہیں آکھیا بھی علم دی اضافت ٹھیک ہے، ویسے تے نا بھی اضافت جڑی ہے نکرے دی نکرے وال ہوندی ہے تخصیص واسطے، یا نکرے دی معرفے وال ہوندی ہے تعریف واسطے، تے علم دی اضافت دا کی فائدہ ہے؟ ان دا جواب ہے کہ آکھیا جائز ہے، کی ہے؟ جائز ہے۔ سید وہ ہے جو عمدہ ہو کونین سے عوض الاخرہ۔ اچھا جی، حبیب فعیل بمعنی مفعول، عالمین میں لام استغراق کا ہے، ساری کائنات سے سرکار خیر ہیں۔ بشیر نذیر بمعنی بشیر اور منذر، مکرم محسن رعوف، کل عطوف بالفتح فإنہ صفت، یہ سرکار کی صفت ہیں۔ من العطوف بالضم رحمت، قول من یسمى یعنی ہننا، یہ جو پچھلے ہیں یہ اس ہستی کے اسماء میں سے ہیں جن کا نام احمد بھی ہے، جن کا نام اگے جی اول التناسبی، اچھے پورا متن پڑھنا کافی کتنی چھڑے رہا کر پڑھنا پھر او التناسبی مثل سلاسلا و اغلالا، بس علامہ نے فرمایا ہے اور جائز ہے تناسب کے لیے، جیسے سلاسلم و اغلالا، سلاسے کیا کہ جی علامہ نے
فرمایا ہے کہ جائز ہے تناسب کے بھی، جیسے سلاسل و اغلالا ويجوز صرف غیر المنصرف ليحصل التناسب بینه وبین المنصرف. بس صبر. اس کا عطف ہے لِلضرورت پر. جی ما قبل عبارت کے قافیے میں وَيَجُوزُ للضرورت، بس تو وَيَجُوزُ صرفہ اے مطلب ہے. شارح علامہ ملا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں بیٹا جی عطف کے ذریعے عبارت یہ بن گئی کہ جائز ہے غیر منصرف کو منصرف بنانا. تو ان دی وضاحت کل ہو گئی ہے کہ منصرف بنانا دا کی مطلب ہے اس کے حکم یا صرف کا معنی لغوی اصطلاحی معنی نہیں بھی اس کو پھیرنا. وہ سمجھ آ گئے؟ اس واسطے گل مک گئی. علامہ فرماتے ہیں علامہ جامی علیہ رحمہ کے عطف کے ذریعے عبارت یہ بنی کہ جائز ہے منصرف بنانا کس کو؟ غیر منصرف کو. مطلب کیا ہے کہ غیر منصرف پر منصرف والا حکم جاری کرنا. کیا؟ کہ کسرہ نہیں دینا، تنوین کسرہ اور تنوین کا آنا. کیوں یہ جائز ہے؟ تاکہ حاصل ہو جائے. اور تناسب کتنے ہونا ہے؟ تاکہ حاصل ہو جائے تناسب منصرف اور غیر منصرف کے درمیان. تاکہ حاصل ہو جائے تناسب منصرف اور غیر منصرف کے درمیان. منصرف اگواری مثال منصرف اور غیر منصرف اکٹھے آ گئے. اگر غیر منصرف کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، منصرف تو منصرف رہے گا، اس کو تو غیر منصرف کر نہیں سکتے، علتے کو نہیں ہے. تو اب تناسب نہیں رہتا. اب تناسب نہیں تو رہتا. تناسب کی وجہ سے غیر منصرف پر منصرف والا حکم جاری کرنا ٹھیک ہے. تنوین دینی ہے تو وہ دیں گے، کسرہ دینا ہے تو وہ دیں گے. یہ مطلب ہے. کیا کہ جی علامہ ملا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عطف سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جائز ہے غیر منصرف کو منصرف بنانا، یعنی غیر منصرف منصرف پر کا حکم جاری کرنا، یعنی کسرہ اور تنوین دینی. تاکہ حاصل یہ ہو، کیوں دینی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ حاصل ہو جائے تناسب غیر منصرف اور منصرف کے درمیان. دونوں کے درمیان کیا حاصل ہو جائے؟ حاصل ہو جائے. تناسب حاصل ہو جائے جی. یا تناسب کے لیے تناسب کے لیے عطف پا کے پہلی عبارت نال یعنی جائز ہے جائز ہے منصرف بنانا غیر منصرف کو تاکہ حاصل ہو جائے تناسب منصرف غیر منصرف اور منصرف کے درمیان. غیر منصرف اور منصرف کے درمیان. جی یا تناسب کے لیے یعنی اور جائز ہے غیر منصرف کو منصرف بنانا تاکہ حاصل ہو جائے تناسب غیر منصرف اور منصرف کے درمیان. جی لأن رعایت التناسب بین الکلمات امر مهم عندهم وَإِلَّمْ وَإِن لم يصل الى حد الضرورت. سوال ہے تناسب نہ ہو تو تب کیا ہوگا؟ سوال ہے کہ تناسب نہ ہو تو تب کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیا ہے کہ کلمات کے درمیان تناسب کی رعایت یہ بھی صرفیوں ناویوں عربیوں کے نزدیک امر مہم ہے. امر مہم ہے. اب بلکہ بے سرے لفظ کے سے بھی بولی جو بولو تو اگلا آندہ یار کو لفظ سدھے کر کے بول، لفظ سدھے کر کے بول. جی اس لیے کہ تناسب کی رعایت کلمات کے درمیان یہ صرفیوں ناویوں اور عربیوں کے نزدیک امر مہم ہے. امر مہم ہے. جی سنیں جی اگرچہ ضرورت کی حد تک تو نہیں جی لیکن پھر بھی امر مہم ہے. اس لیے اس کی رعایت کرنی چاہیے. اس کی رعایت کرنی چاہیے. سمجھے ہی اس لیے کہ اس لیے کہ تناسب کی رعایت تناسب کی رعایت بین الکلمات بین الکلمات امر مہم ہے امر مہم ہے ان کے نزدیک. کے نزدیک. اگرچہ ان بس لیے نہیں پہنچا تناسب نہیں پہنچا تناسب حد ضرورت تک ضروری نہیں لیکن رعایت کرنی اہم ہے. جی حیث صرف سلاسل لتناسب المنصرف الذي يليه اعنی اغلالا. چلو جی توجہ یار. مثال دی ہے خود علامہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک کے سلاسلا و اغلالا سلاسلا و اغلالا ان دے وچ غیر منصرف کون ہے؟ سلاسل. مساجد کے وزن پر جمع منتل جموع. اب اگر اس کو پڑھیں سلاسل و اغلالا
सलासिला व अगलालन तनासब नहीं है। क्या है? तनासुब नहीं है। तनासब। कल मैं तेन दसिया सी भी साडी जुबान है पंजाबी देसी, ये जिन्हां दी जुबान है ना उसे जुबान दा बंदा वो समझ सकता है जी। सुने ये जड़ा सोहणिया नूं भी दादा जी ने भेज दिता हज़रत अलीमा नाल, एडे सोहणे पोते भेजी दे ने नहीं भेजी दे, अम्मा जी भेजदियां ने नहीं, लेकिन कानून है कि बच्चा मजबूत होना है, बाहर इट्टियां वट्टियां ते रिड़ना है और पिंड दी बोली सीखनी है ते तां फसाह तो बलागत होनी है जी। इस वजह तो मक्का दे सारे बच्चे पिंडां विच भेजदे सन जी। ते सोहणे सिर्फ दुध दी मुद्दत तक नहीं, बाहर भी रहे, बाद विच भी रहे ने जी, बकरियां नाल भी जांदे रहे जी, जिथे सीना चाक होया सी जी पहली बारी जी। जी समझदे हो, ये कानून सी उन्हां दा ताकि फसाद तो बलागत। साडी अजकल तरक्की है कि अब्बा पिंड च ते बीवी बच्चे लैके शहर मकान ते किराया लैके बैठी भी अंग्रेजी पढ़ानी है जी। साडी तरक्की अजकल ये है जी भी मादरी बोली ना बोलिया जे। मिसाल दी है जैसे सलासिला व अगलाला, अब सलासिला को मुनसरिफ बनाया है तनासुब के लिए। सब्र कर वे, तो कहा है सलासिलम व अगलालन, सलासिलम व अगलालन। और पुत्र इत्थे विच गल आई तां मैं तुहानूं समझाईए भी मादरी बोली आउंदी होवे ते तां कुरान पाक औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। अल्लाह फरमांदे ने असां कोई भी रसूल नहीं भेजा मगर उन्हां दी मादरी बोली बोलने वाला भेजिया है, ताकि उन्हें समझ आ सके, उन्होंने समझ आ सके जी। असी इंग्लैंड तो आके अपने देसी माल अंग्रेजी बोल रहे होने, वो मुँह वेंदी होंदी मेरा पुत्र बड़ा ही पढ़ गया। अल्लामा जामी रहमा फरमाते हैं कि सलासिलन को मुनसरिफ बनाया गया है, यानी इसको तनवीन दी गई है, इसको फतह तो है ही है ऐसी, लेकिन इसको ये मुनसरिफ की के तनासुब के लिए वो मुनसरिफ जो इसके बाद आ रहा है, यानी अगलालन, यानी अगलालन। क्या आखे जी शारे फरमाते हैं कि सलासिलन गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ बनाया गया, यानी इसको तनवीन दी गई है, किस लिए? मुनसरिफ, उस मुनसरिफ के तनासुब की वजह से जो इसके बाद आ रहा है। वो कौन है? अगलालन। और दूजे पास सवाल नहीं हो सकता कि गैर मुनसरिफ के तनासुब के लिए मुनसरिफ को गैर मुनसरिफ बना दे, क्योंकि इसम के अंदर असल इंसराफ है, अदम इंसराफ नहीं है। पढ़ा जो उस दिन गैर मुनसरिफ बना है मजबूरी की वजह से कि इसके अंदर फेल के साथ मुशाबत आ गई है, तो फेल पर चूंकि कसरा और तनवीन नहीं आती इसलिए इस पर भी तो ये तक घरों निकल गया तो दूजे नूं घरों कढ़ीए में इनू वापस लिया है, घरों निकले इनू या घर वाले नूं बाहर नहीं भेजीदा भी दोवें खड़ी जाओ, ए मतलब भी जी। सुने चलो जी, जैसे सलासिलम अगलाला और वे खवाशियाँ पढ़ो अल्लाह भला कर जे वो मेरी तौबा। नज़र आ रही? असल कुरान पाक में है हमने तैयार कर रखा है काफरों के लिए जहन्नम में सलासिलम व। इस वक्त जिन्ने भी काफर ने जिन्नी भी वो तुहाडे ख्याल के मुताबिक तरक्की कर रहे हैं, मरने तो बाद किते जाना ने ते जन्मियां दियां तारीफां करी दियां ने। क्या बीमारी लगी सानू फलाना बड़ी तरक्की कर गया, जाना किते? हद हो गई यार। तो जन्मियों के लिए अल्लाह फरमाते हमने जन्नत में क्या तैयार कर रखे? इन पहले सलासिल समझ फिर अगलाल। सलासिल कुल्लो हर सल साला जेड़ा जहन्नम में तैयार है, संगल संगल तूल उसका। नजर आ रही? इस हैसियत के साथ कि अगर छोड़ा जाए उससे रसासा उन्होंने एक पास हो ना थले लमकाइए 40 साल दिन रात लमकदा रवे तो इंतहा ते नहीं पहुंचेगा। किन्ने साल? नजर आ रही? अरबाइना खरीफन, खरीफ किनू आंदे ने?
لیلم و نہارن لم یبلغ منتہاہا، بے 40 سال لمکائیے تے اگلا سرا کسی تھان تے تھلے اجے نہیں پہنچے گا، اتنا لمبا۔ اور یہ اگر لٹکایا جائے آسمان سے زمین کی طرف، سنیں، تو غروب سے پہلے زمین پر وہ سنگل پہنچ جائے گا، اور زمین و آسمان کے درمیان جو مشہور ہے وہ 500 سال کا راستہ سفر ہے۔ کتنا؟ 500 سال۔ تے او سنگل اتھوں لمکاؤ تے شام تو پہلا زمین تے پہنچے گا۔ ایڈے وڈے وڈے لوہے دے سنگل جنہاں نال کافراں نوں جکڑنا ہے، جنہاں نال ہے کوئی ساڈے وچ کوئی ہلچل ہو رہی بھی یہ سن کے سانوں کوئی ڈر لگ رہا ہے بھی جی؟ کمال ہے یار۔ اور تفسیر سنا رہے ہیں وچ آئی لکھی تو سنا رہے ہیں جی۔ اچھا جی، تو سلسلہ، یہ سلسلہ بالکسر اصل میں سلسلہ بالفتح، ایک شے نو دوجی شے نال ملانا۔ اگے اغلالن، اغلال جمعی غل، اصل میں کہندے نے لوہے دی بیڑی، ایک کافراں دے توبہ نعوذ باللہ تشبیہ دینی بھی غلط ہے، کافراں دے ہاتھ پیچھے کر کے نا گردن وچ تے پکے بن دیتے جان گے جڑے کدی بھی نہیں کھلن گے جی۔ جی سنیا، کافر نو جیڑی جیڑی سزا شروع ہونی ہے نا وہ ودی جانی، سخت ہوندی جانی، نرمی کو نہیں ہوندے وچ ہونی جی۔ ہاتھ ہمیشہ پیچھے بچ گئے، سنگل نال جکڑ دیتا لوہے نال، پھر اتوں ہور اگ بڑھ رہی ہے۔ میرے تو چل بے اگے، جیسے سلاسلم و اغلالن، کیونکہ منصرف بنایا گیا ہے سلاسلن کو منصرف کی کے تناسب کے لیے، وہ منصرف جو اس کے پیچھے واقعہ ہے، اور جلی ہوندا جڑا پچھلے پاسے نال جڑیا ہوئے۔ میری مراد اغلالن، شابہ شابہ شابہ، جیسے سلاسلن و اغلالن، کیونکہ منصرف بنایا گیا ہے سلاسلن کو منصرف کے تناسب کی وجہ سے، وہ منصرف جو اس کے پیچھے آ رہا ہے، میری مراد اغلالن۔ وقوله سلاسلن و اغلالن مثال لمجموع غیر المنصرف والمنصرف الذي صرف غیر المنصرف لتناسبه، مجموع غیر المنصرف والمنصرف بلاوی او بلاوی۔ سوال ہے او تو لکھی بار، سوال ہے کہ مثال تو ہے سلاسلن، تو اغلالن کو کیوں ذکر کیا ہے؟ ہاں جی، مثال تو ہے سلاسلن اور اغلالن کو کیوں ساتھ ذکر کیا ہے؟ ان کا جواب دیتا ہے بھی بزرگوں جن دی مناسبت ہے اس تو بغیر سمجھ کے میں آوے گا، جن دے نال نہیں مناسبت ہو تو اس تو بغیر کی میں سمجھ آوے گا نہیں۔ خلاصہ یہ ہے جی، سنیں بھئی یہ مثال مجموعہ ہے، ایک نہیں ہے، دونوں مل کر مثال ہیں، چونکہ تناسب ہے نا تو تناسب ایک میں ہوتا ہے، یہ اس کے مناسب ہے، کم از کم دو ہون گے نا، ایک نال تے نہیں نا، جی رکھنے میں اے اون دے ورگا ہے تو کم از کم دو ہون گے تو ہے نا جی، ایک نال نہیں۔ اس لیے مثال یہ پورا مجموعہ ہے، وہ تناسب کی جب مثال دینی تو کم از کم دو، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال کیا ہے؟ پورا مجموعہ ہے، کہ یہ ہے منصرف، یہ ہے غیر منصرف، اس منصرف کی وجہ سے اس غیر منصرف کو منصرف کیا ہے، تب یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ ہے منصرف اور یہ ہے غیر منصرف، اور اس غیر منصرف کو غیر منصرف کو منصرف کیا ہے اس کی وجہ سے جی۔ چلو جی، مثال غیر منصرف کا اور منصرف کا مجموعہ ہے۔ غیر منصرف کہنا اللہ زی صورفہ، وہ غیر منصرف جس کو منصرف بنایا گیا، یعنی حکم لگایا گیا، یعنی حکم لگایا گیا، اور غیر منصرف وہ اور منصرف وہ منصرف کہ منصرف بنایا گیا غیر منصرف کو اس منصرف کے تناسب کے لیے، اے مجموعہ مثال ایک نہیں بن سکتی جی۔
اور مصنف علیہ رحمہ کا سلاسلا و اغلالا مثال ہے غیر منصرف اور منصرف کے مجموعے کی. غیر منصرف وہ کہ منصرف بنایا گیا اور منصرف وہ کہ منصرف بنایا گیا غیر منصرف کو اس کے تناسب کی وجہ سے, اس کے تناسب کی وجہ سے. پھر ایک معنی کر دیں. مثال ہے مثال ہے غیر منصرف اور منصرف کے مجموعے کی. غیر منصرف وہ کہ منصرف بنایا گیا اور منصرف وہ ہے کہ منصرف بنایا گیا منصرف بنایا غیر منصرف کو اس کے تناسب کی وجہ سے. اے شاباش, اس کے تناسب کی وجہ سے. چلو شاباش.